الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. نام جوگی نام جنگم نام چلا کمایا ہو نام بھج مسیتے بڑیا نہ تسبا کھڑکایا ہو جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے فرمایا ہو جیرے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہو نہ رب عرش معلا ہوتے نہ رب خانے کعبے ہو گنگا تیرت مول نہ ملیا نہ رب پینڈے بے حسابے ہو نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو جدہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا کلمہ کوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھن دید نو ملے نہ ٹوئی ہو دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار بلائی ہو اے کلمہ مینو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہو الف اللہ چمبے دی بوٹی سانو من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو بوٹی اندر مشک مچایا جان کھلن تے آئی ہو جیرے کامل مرشد باہو جے بوٹی اے لائی ہو. الحمدللہ آج حضرت شیخ مقبول احمد نامت برکاتہ العالیہ کی صحبت بابرکت میں یہ سالانہ اجتماع منعقد ہوا ہے. آج اس اجتماع کا دوسرا دن ہے.
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم یہاں اپنی جھولیاں خالی لے کر آئے ہیں اور اختتام اجتماع میں یہ جھولیاں ہم بھر کے جائیں اور روحانی ہماری جھولیاں بھری ہوئی ہوں جب ہم یہاں سے ہم رخصت ہوں۔ چند باتیں عرض کرنی ہیں، اصل ان باتوں کا مخاطب میں خود ہی ہوں، باقی آپ حضرات کو جو بات اچھی لگے اس بات کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی یہاں پر سلوک کے فقیر آئے ہوئے ہیں، جن پیران نظام کے ساتھ وابستگی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ وابستگی ان کی قائم اور دائم رکھے اور یہ جو ہماری نسبتیں ان پیران نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان نسبتوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ کیونکہ اس پرفتن دور میں یہی نسبت ہے جو باقی رہی ہوئی، اور اس نسبت کے پیچھے شیطان کے بہت سے حملے ہیں۔ شیطان کی کوشش ہی یہی ہے کہ لوگوں کی اس نسبت کو توڑے، کیونکہ شیطان نے بھی محنت کی تھی، اتنی محنت کی، اللہ کے توحید کے اتنے اسرار و رموز کو پہچان لیا اور اپنا مقام جا کے فرشتوں کے ساتھ بنا لیا، یہاں تک کہ بعض کتاب میں لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کے امام بھی بن گئے۔ اور جب اس کے اندر میں آ گئی تو وہاں سے دھتکار دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر اس کو تو پتا ہے جو اس راستے میں چلے گا تو اس کے اندر جب تک میں نہیں آئے گی تب تک یہ بندہ اللہ کو پہنچ ہی جائے گا۔ اس کا یہ اٹیک ہے ہمارے اوپر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر میں کب آ گئی۔ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ انا خیر من، میں اس انسان سے بہت اچھا ہوں، اور یہی میں علماء کرام کے اندر بھی آ جاتی ہے، مفتیان نظام کے اندر بھی آ جاتی ہے، خواص کے اندر، بہت سے خواص کے اندر یہ میں آ جاتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنا دور لے جاتی ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ پاک ہمیں اس میں سے بچا۔
اس نسبت میں انسان کو بہت ہی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. شیخ کے آداب، شیخ کی مجلس کے آداب، شیخ کے متعلقین جو بھی ہیں ان کے آداب، اور ہم بھول جاتے ہیں. یہاں تک کہ یہ جو بڑا اجتماع ابھی منعقد ہوا ہے اس میں بھی ہم آدابوں کا خیال نہیں رکھتے، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے. شیطان تو ہمارے پیچھے ہے نا کہ ان سے کوئی بھی غلطی کروا لو اور ان کی جو نیکیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں. یہاں پر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے. پہلے دن سے لے کے آخری دعا تک ہمیں یہی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم سے کسی بھی چیز کی بے ادبی نہ ہو جائے، ورنہ جیسے خالی آئے تھے ویسے ہی خالی چلے جائیں. جو فیضان اور جو نور ہمیں ملنا تھا وہ نور نہیں ملے گا، وہ فیضان نہیں ملے گا. ہاں ثواب تو مل جائے گا لیکن یہ فیضان جو اللہ پاک نے پیران اعظام کے ذکر ہمیں عطا فرماتے ہیں وہ مشکل ملے گی، کیونکہ یہ چیز، یہ نسبت ادب سے بہت جڑی ہوئی. جتنا ہم ادب کا لحاظ رکھیں گے اتنی ہم منزلیں پار کرتے ہوئے جائیں گے. خیال رکھا کریں کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے. یہ نسبت بڑی چیز ہے. اس نسبت سے جڑنا بہت آسان ہے لیکن اس نسبت کو لے کے چلنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی کٹھن ہے. کیونکہ شیطان نہیں چاہے گا کہ کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے. شیطان ہرگز نہیں چاہتا. جس طرح اللہ پاک طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بندہ مجھ سے کب معافی مانگے کہ میں اس کو معاف کروں، اسی طرح شیطان بھی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں بندہ تھوڑا بھی غافل ہو جائے کہ میں اس کے اوپر ایسا اٹیک کروں کہ اللہ سے دوری کا سبب بن جائے اور اس کے اعمال کو ختم کر دوں، اس کی نیکیوں کو ختم کر دوں. شیطان اپنی اپنی طریقے سے چالیں چلتا ہے. عام بندوں کے لیے اس کی اپنی چالیں ہیں، خواص کے لیے اپنی چالیں ہیں. عموماً خواص میں تب جیتتا ہے جب اس انسان کے اندر میں آ جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اللہ پاک نے دو مادے رکھے ہیں، ایک اطاعت اور فرمان برداری کا اور دوسرا خواہشات نفسانی. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی. باقی تمام مخلوق سے غلطی ہو سکتی ہے. جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ پاک نے بھی ایک خوبصورت راستہ ہمیں عطا فرما دیا، وہ توبہ کا ہے کہ بندہ مجھ سے دور نہ رہے. شیطان کتنی بھی چالیں چلتا ہے،
اگر بندہ ایک مرتبہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان 100 مرتبہ بھی غلطی کرے پھر بھی اللہ پاک انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں۔ اسے اللہ پاک کا بہت ہی کرم اور احسان ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم نے وضو کیا، اللہ پاک نے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جن ہاتھوں سے صغیرہ گناہ ہوا ہو وہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ آنکھوں سے صغیرہ گناہ ہوا ہو وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پاؤں سے صغیرہ گناہ ہوا ہو وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی ہم مسلمانوں کے اوپر رحمت ہے، خاص رحمت ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کر دیا اس کے تو پھر اللہ پاک ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے تو پھر ہمیں ہمارے صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ باقی کبیرہ گناہوں کے لیے ہمیں معافی مانگنی پڑے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ معافی سچے دل کے ساتھ معافی مانگنی پڑے گی، تب اللہ پاک اس کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ نصوحا کیا ہے؟ اس میں علماء و مفسرین کرام کے 22-23 اقوال ہیں غالباً، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مت توبۃ النصوح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ نصوحہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ نصوحہ کی تشریح فرمائی، فرمایا ان يندم العبد على الذنب الذي اصابه فيعتذر الى الله تعالى ثم لا يعود الیہ كما لا يعود اللبن الى الدرع۔ فرمایا کہ جس بندے نے جو گناہ کیا ہو وہ بندہ اس کے اوپر دل سے ندامت کرے، نادم ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے، پہلے نادم ہو پھر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے۔ تیسرا مرحلہ بتایا ثم لا يعود الیہ، پھر اس گناہ کی طرف وہ گناہ نہ کرے، لوٹے نہیں گناہ کی طرف۔ کما لا يعود اللبن الى الدرع، جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، اسی طرح وہ بندہ اس گناہ کی طرف واپس نہ مڑے۔ یہی توبہ نصوحہ ہے، سچی توبہ یہی۔ کبھی بھی انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھے۔ استغفار کرتے ہوئے ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھے کہ دل سے پہلے نادم، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کی طرف واپس نہ پلٹے۔ ہمارے بزرگ صبح شام کی تسبیحات دیا کرتے ہیں، اور وہ تسبیحات جو ہمیں توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے وہ ہم توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے،
اس لیے اس کا ثمرہ ہمیں نہیں ملتا۔ ایک استغفار کی تسبیح ہے، درود شریف کی تسبیح، پہلے کلمے کی، تیسرے کلمے کی۔ اگر ہم وہ تسبیحات دھیان سے پڑھیں، ان کے معانی اور مطالب سامنے رکھ کر پڑھیں تو ہمیں بہت سا فائدہ ملے۔ دل کے اندر ندامت ہو اور یہ تسبیح ہم پڑھتے جائیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کی معنی بھی پتا ہو، دل کے ساتھ نادم ہو، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک ہی مرتبہ ہمارا یہ پڑھنا سمندر کی جتنی جھاگ ہوتی ہے اس کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہوں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف ہم جب پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، جو ہم تک دین پہنچا ہے، جو ہمارے اوپر ان کے بہت بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سچے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں، ان کا پھر دیدار بھی نصیب فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافی سالوں سے ہم یہ درود شریف تو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، صبح شام پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کیوں آقا کا دیدار نصیب نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے اور اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تسبیح ہاتھ میں لے لی اور پڑھتے گئے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اور دھیان ادھر ادھر ہو گیا۔ یہ درود کا ثواب تو ملے گا لیکن توجہ کے ساتھ جو برکات ملنی تھی وہ برکات نہیں ملی۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور کلمہ بھی پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، نفی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نفی کس چیز کی کر رہے ہیں، اس بات کس چیز کا کر رہے ہیں۔ اور تیسرے کلمے میں اللہ پاک کی جو ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں اس چیز کو بھی سامنے رکھیں گے تو اللہ پاک ہمیں اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اپنی محبت بھی نصیب فرمائے۔ ان تسبیحات میں خاص توجہ اور خیال رکھنا چاہیے اور خیال کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور وہ زور زور سے کہنے لگا اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا کہ جھوٹوں والی توبہ مت کیا، یہ جو زبان سے تم پڑھ رہے ہو یہ جھوٹوں والی توبہ ہے، یہ جھوٹوں والی توبہ نہ کیا کرو، سچوں والی توبہ کیا کرو۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ سچوں والی توبہ کیا ہوتی ہے وہ آپ ہمیں سمجھائیں۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کے لیے 6 شرطیں، ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے آپ توبہ کرو گے تو آپ کی وہ توبہ سچی ہو جائے۔ فرمایا کہ پہلے آپ دل سے نادم ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حقیقت التوبۃ الندم، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کی شرمندگی ہونی چاہیے۔ شرمندگی سے سچی توبہ نصیب ہوگی۔ دوسری شرط فرمائی کہ اگر فرائض رہے ہوئے ہیں تو فرائض کو ادا کرو، باقی یہ جو توبہ آپ نے کی ہے وہ توبہ اس وقت کے نہ پڑھنے کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیں۔ تیسری بات فرمائی
جس کا اگر آپ کے اوپر قرض ہے وہ قرض ہوتا ہو۔ چوتھی بات فرمائی کہ جس کے ساتھ آپ نے جھگڑا کیا ہے، جس کا دل دکھایا ہے، اس سے جا کے معذرت کر لو، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ تو معافی سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ پاک چاہیں گے پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن یہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں، جب تک بندہ اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا، جس بندے کا اس نے دل توڑا ہے، جس بندے کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، جس بندے کو اس نے ایذا پہنچایا ہے، تو وہ بندہ اگر اس سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، تب تک اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد اگر دنیا میں ہم نے ادا نہیں کیے تو قیامت والے دن جس کا حق ہم نے غصب کیا ہے وہ کھڑا ہو کے سوال کرے، اس نے میرا یہ حق نہیں دیا تھا، اس نے میرا دل دکھایا تھا، معافی نہیں مانگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامۂ اعمال سے نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دیں گے۔ اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو جس کے حق ہیں اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں۔ بڑا نازک مرحلہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر تو بہت ساری نیکیاں کر کے جائیں اور آخرت میں یہ پتا چلے کہ ہم نے کس کس کے دل کو دکھایا، کس کس کا حق ہم نے غصب کیا اور کس کس کو ہم نے تکلیف پہنچائی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 شرطیں ہیں سچی توبہ کرنے والے کے لیے۔ دل سے نادم ہو، اگر فرائض رہے ہوئے وہ ادا کرے، کسی کا قرض ہو اس کو ادا کرے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس سے جھگڑا کیا ہو اس سے معذرت کرے۔ 5ویں شرط فرمائی کہ جس نفس کو تم نے گناہ کر کر کے موٹا کر دیا ہے، طاقتور بنا دیا ہے، اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کو کمزور کرو، اس نفس کو کمزور کرو، چاہے تمہیں روزے رکھنے پڑے، چاہے تمہیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے، چاہے تمہیں عبادت کی کثرت کرنی پڑے، اس نفس کو کمزور اور لاغر کرو۔ اور 6ٹھی چیز فرمائی کہ عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، تب جا کے یہ 6 چیزیں جس بندے کے اندر آ جائے گی تو اس بندے کے توبہ، اس بندے کی جو توبہ ہوگی وہ سچی توبہ۔ بنی اسرائیل کا ایک قصہ آتا ہے، کافی مرتبہ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، سیاہ ستہ میں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جو 99 قتل کر کے آیا، 99 قتل اس نے کر دی۔ پھر دل میں احساس پیدا ہوا کہ اتنا بڑا مجرم ہو گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے، کوئی معافی کی کوئی راہ دیکھنے میں آ جائے۔ چلتا گیا، پوچھتا گیا، ایک راہب کے پاس جا کے پہنچا، اس راہب سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے، اب اللہ پاک کے یہاں میری کوئی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس راہب نے جلدی سے اس کو بتا دیا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں، اب معافی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں موجود، آپ کے لیے کوئی بھی راستہ موجود نہیں۔ تو قتل کرنے کا تو وہ پہلے سے ہی عادی تھا، تو اس کو تھوڑا سا غصہ آیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔
اب 100 قتل کر کے پھر بھی اس کے اندر احساس جاگا ہوا تھا کہ میں معافی کا کوئی راستہ مل جائے، اللہ سے میں معذرت کر لوں، اللہ سے توبہ کر لوں، اللہ پاک میری توبہ کو قبول کر لوں۔ چلتے ہوئے ایک شخص کے پاس جا کے پہنچا، اس نے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں پر کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، وہاں جا کے ان کے ساتھ تم بھی اللہ اللہ جا کے کرو، اللہ پاک تمہیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ والوں کے یہاں توبہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہم اس اجتماع میں آئے ہوئے ہیں، یہاں پر توبہ جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ اہل اللہ کے یہاں اہل اللہ سے اللہ پاک بہت راضی ہوتے ہیں، ان کی دعا کے ساتھ ہماری دعائیں بھی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اور اس کو کہا گیا کہ واپس اس شہر میں مت آنا، اور وہ چل پڑا۔ راستے میں اس کی موت آ گئی، جنت کے بھی فرشتے آ گئے کہ ہمارا بندہ ہے، اس کو اٹھا لے، اور عذاب کے بھی فرشتے آ گئے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، ہم اس کو اٹھائیں گے، اس کو سجین میں لے جائیں گے۔ یہ آپس میں جھگڑنے لگے، اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے فرشتے کو بھیجا اور ان دونوں کو کہا کہ یہ تمہارا فیصلہ کرے گا، ان کا فیصلہ مان لینا۔ تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ زمین کو ناپ لو کہ جہاں سے وہ نکلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور جس جگہ پہ اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس زمین کو ناپ لو۔ اگر جہاں سے نکلا ہے، جس جگہ موت آئی ہے، یہ زمین زیادہ ہوتی ہے اور جس جگہ جا رہا تھا وہ زمین کم پڑتی ہے، تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں، کیونکہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، اللہ پاک نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اگر جہاں سے نکلا ہے وہ زمین فاصلہ کم طے کیا ہے اور جس جگہ اس کو جانا ہے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، تو پھر اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ تو جب زمین کو ناپا گیا تو وہ زمین جہاں سے نکلا تھا وہ زمین زیادہ ہو گئی، اور جہاں جا رہا تھا، اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا، وہ زمین کم پڑ گئی، لہذا اللہ پاک نے اس کو جنت والے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ انسان کے چاہے کتنے بھی زیادہ گناہ ہو، اگر صدق دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ پاک ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حج پہ جانے لگا تو ایک نوجوان نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو۔ جب عرفات میں پہنچے تو اس بوڑھے شخص نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کر دیا، تو آسمان سے آواز آنے لگی، لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ پھر بھی وہ زور سے پڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوان نے اس سے پوچھا کہ بابا جی آپ یہ سن نہیں رہے، آپ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک اور اوپر سے آپ کو آواز آ رہی کہ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بولا کہ بیٹا میں یہ 70 سال سے میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، یہی مجھے اوپر سے جواب ملتا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ پھر آپ کیوں آتے ہیں جب 70 سال سے آپ کی حاضری نہیں قبول ہوتی، پھر آپ کیوں آتے ہیں؟ کہا کہ پھر کس در پہ جاؤں، کون ہے جو مجھے معاف کرے گا؟ یہی در ہے، یہیں سے مجھے معافی ملنی ہے، یہیں پر میں آؤں گا۔
چاہے جتنا بھی لا لبیک کی آواز آئے لیکن میں یہیں پر ہی آتا رہوں گا. تو اللہ پاک نے اس کے دل کی سچائی کو دیکھ کے اس کو معاف فرما دیا، اور اوپر سے آسمان سے آواز آئی کہ تیری 70 حاضریاں وہ بھی قبول کی ہم نے، اور یہ آج جو آپ لبیک لگا رہے ہو یہ بھی ہم نے قبول کر. اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں جو شخص صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ تو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے 4 گواہ بن جاتے ہیں. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے 4 گواہ بن جاتے ہیں. ایک وہ زمین جس پہ اس نے گناہ کیا، یوم تبلی السرائر واخرجت الارض اثقالها، زمین گواہ بن جاتی ہے اور فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور وہ صحیفے جس کے اوپر اس کے گناہ اور ثواب کو لکھا جاتا ہے وہ صحیفے گواہ بن جاتے ہیں. اذا الصحف نشرت، وہ فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، اور انسان کے اعضاء بدنیاں گواہ بن جاتے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ سارے 4 گواہ بن جاتے ہیں انسان کے ایک گناہ کرنے کے. انسان کہاں بچتا ہے؟ جب 4 گواہ ایک چیز گناہ کے بن گئے تو پھر انسان کا بچنا مشکل ہے اس گناہ سے. لیکن جب بندہ اللہ کے در آ کے جھولی پھیلا کے رو رو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ 4 سے بھلا دیا جاتا ہے جو اس نے گناہ کیا تھا. زمین بھول جاتی ہے کہ اس نے گناہ کیا، فرشتے بھول جاتے ہیں، صحیفوں سے مٹایا جاتا ہے، اور اعضاء بدنیاں بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی گناہ کیا. یہ اللہ پاک کی خاص کرم نوازی ہمارے اوپر ہے، خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ تھوڑی صدق کے دل سے ہم اگر اللہ کے یہاں توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو اس کے علاوہ اللہ پاک اس کو بہت محبوب رکھتے ہیں، بہت پسند فرماتے ہیں. اور جب کوئی بوڑھا شخص، عمر رسیدہ شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر بہت غصہ ہوتا ہے، مبغوض رکھتے ہیں. تو گناہوں سے جتنا بھی ہو سکے جلد از جلد ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں، عمر کا پتہ نہیں کہ کس وقت ہمارا بلاوا آ جائے اور بغیر توبہ کیے ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں. یہ موقع ہے، ابھی سے ہم توبہ شروع کر دیں. ایک بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ آتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ وہ نیکیاں کرتا تھا. اس کو پتا چل گیا کہ میری عمر 1000 سال ہے. طول عمل نے اس کو برباد کر دیا. اس نے کہا 1000 سال جب میری عمر ہے تو میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، 1 سال باقی بچے گا، میں توبہ کروں گا. 900 سال گزر گئے، 100 سال باقی بچے. پھر کہا کہ 90 سال میں
گناہ کرتا ہوں 10 سال آخری جو بچیں گے میں اس میں توبہ کر لوں گا. 90 سال گزر گئے، باقی 10 سال بچے. 10 سال میں کہا کہ 9 سال میں گناہ کرتا ہوں، جب 1 سال بچے گا تو میں توبہ کروں. جب 9 سال گزر گئے، 1 سال بچا. 1 سال میں 12 مہینے ہیں، 11 مہینے میں گناہ کرتا ہوں، باقی 1 مہینہ بچے گا تو میں اس میں توبہ کروں. 1 مہینے سے آ کر 1 ہفتے تک بات بنی، 1 ہفتے سے 1 دن میں بات بنی، یہاں تک اتنی گناہوں کی لت پڑ گئی تھی، اتنا گناہوں کا عادی ہو چکا تھا کہ آخری وقت میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ میرا گناہ یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی گناہ رہتا ہے، یہ بھی گناہ رہتا ہے. تو طول عمل نے اس کے برباد کر دیا. انسان کو لمبی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آج گناہ کیا ہے کل معافی مانگ لوں گا، پرسوں معافی مانگ لوں گا، جب رمضان آئے گا تب پورا رمضان کے روزے رکھ کے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، عیدین پر معافی مانگ لوں گا. یہ لمبی امید انسان کو رکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ میری موت کب آ جائے، کوئی پتہ نہیں کہ موت کا بلاوا کب ہو. اسی لیے جتنا بھی جلدی ہو سکے، کوئی اگر پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تب بھی اللہ سے معافی مانگے، اور اگر پتہ نہیں چلتا تو روزانہ کم از کم 3 مرتبہ تو اللہ سے صدق دل کے ساتھ معافی مانگ لے کہ اللہ مجھے جو جس چیز کا پتہ ہے اس کو بھی معاف فرما، جو جس چیز کا مجھے پتہ بھی نہیں اس کو بھی معاف فرما. تو ہمیں اللہ کے یہاں رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے. اور توبہ کرنے کا جو طریقہ ہے، دل کے ساتھ متوجہ ہو، نادم ہو، اور اللہ سے معذرت کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور پھر اس گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ ہم کبھی بھی واپس اس گناہ کو نہیں کریں. تو میرے دوستو، زندگی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ہماری. کوئی پتہ نہیں کب بلاوا کسی کا پہلے آ جائے، کسی کا بعد میں آ جائے. جتنا بھی جلدی ہو سکے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو ہم اس خانقاہ سے وابستہ ہیں اور ہمیں یہاں پر زیادہ آتے جاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے خود کے تو اتنے اعمال نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہمارے پیروں کے طفیل ہمیں معافی عطا فرماتے، اور اس نسبت کے طفیل جو ہم نے نسبت ان پیران نظام کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے، اس نسبت کی اللہ پاک لاج رکھ دے اور ہمیں معاف فرما دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.